لاہور میں تفتیش اور جو آپریشنز ہے وہ دو الگ ونگز ہیں۔ یہاں پہ ماڈل ٹاؤن ڈویژن میں ٹوٹل 12 پولیس اسٹیشنز ہیں۔ تفتیش کا جو نظام ہے اس میں آئی ٹی کو ہم نے شامل کیا ہوا ہے، اسپیشل یونٹس بنائے ہوئے ہیں ہم۔ گلبرگ ایریا میں اگر کوئی شاپنگ کے دوران کسی کے ساتھ کوئی موبائل فون چھن جاتا ہے تو اس کا یہ ہے کہ اس کی ایف آئی آر، آپ کو پتہ ہے آئی جی صاحب کی طرف سے بڑی اسٹرکٹ انسٹرکشن ہے، فوراً ایف آئی آر ہو جاتی ہے۔ تو اس کا جو آئی ایم ای آئی ہے اس کو ہم رن کرواتے رہتے ہیں۔ ڈیلی بیسس پہ 10-15 آئی ایم ای آئی ڈیٹیکٹ ہو جاتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ان موبائل فونز میں کوئی نہ کوئی اس میں سم ڈال دیتا ہے۔ آئی ٹی فورینزکس کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے غالب مارکیٹ میں، ہم نے گلبرگ میں ایسے گینگ، پروفیشنل گینگ جو ان ہینیس کرائم میں ملوث ہیں، ان کو ہم نے اریسٹ کیا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اعجاز احمد بٹ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹوڈے، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایس پی انویسٹیگیشن ماڈل ٹاؤن ڈاکٹر ایاز حسین صاحب۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو تفتیش کا نظام ہے ماڈل ٹاؤن کا کیسے چل رہا ہے، اور ان کی جو تفتیشی افسران ہیں ان کے لیے کیا پازیٹیو اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو سو مچ۔ یہاں پہ لاہور میں تفتیش اور جو آپریشنز ہے وہ دو الگ ونگز ہیں۔ یہاں پہ ماڈل ٹاؤن ڈویژن میں ٹوٹل 12 پولیس اسٹیشنز ہیں، جس کا آپریشنز میں ایف آئی آر ہونے کے بعد اس کی جو تفتیش کا ایک مکمل نظام ہے۔ ٹوٹل میرے پاس 12 انچارجز ہیں جو پولیس اسٹیشن کو ہیڈ کرتے ہیں تفتیش کو، اور ٹوٹل جو نفری ہے میرے پاس وہ لگ بھگ 500 کے قریب ہے۔ اور یہاں پہ تفتیش کا جو نظام ہے اس میں آئی ٹی کو ہم نے شامل کیا ہوا ہے، اسپیشل یونٹس بنائے ہوئے ہیں ہم نے، جس میں اسپیشل سیکشول آفینسز انویسٹیگیشن یونٹ ہے، ایس ایس او آئی یو کا ایک یونٹ ہے جو خواتین اور بچوں کے ساتھ جو زیادتی کے واقعات ہوتے ہیں ان کے لیے ہم نے اسپیشل ٹیمیں تشکیل دی ہوئی ہیں۔ تو اس کے علاوہ یہاں پہ جیو فینسنگ، آئی ٹی کی ڈیجیٹل فورینزکس، ان چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے جو کرائم ڈیٹیکشن ہے اس کو ہم انشور کرتے ہیں کہ وہ میکسیمم ہو۔ اچھا ایس پی صاحب، آپ نے یہاں جو ماڈل ٹاؤن کی حدود میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو انویسٹیگیشن کا نظام ہے اس کو کافی امپروو کیا گیا ہے، اور نئے نئے گیجٹ بھی استعمال کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ بتائیں کہ یہ گزشتہ 5 ماہ میں، اور خاص طور پہ اس منتھ جو مئی کا منتھ ختم ہوا ہے، اس میں انویسٹیگیشن نے کتنے اہم کیس ٹریس کیے؟ جی بالکل، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے، لاہور میں جو پولیسنگ ہے وہ وداؤٹ آئی ٹی ٹولز وہ ناممکن ہے۔ تو میرے آفس میں یہاں پہ ایک میں نے انویسٹیگیشن فیسیلیٹیشن یونٹ بنایا ہے جو آئی ٹی فورینزکس کو استعمال کرتا ہے، جس میں سی ڈی آر انالیسز ہے، جس میں جیو فینسنگ ہے، جس میں سی سی ٹی وی کیمراز کا انالیسز کیا جاتا ہے۔ تو جب بھی کوئی ہینیس آفینس ہوتا ہے تو وہ میری ٹیم ایکٹیو ہو جاتی ہے اور وہ فیسیلیٹیٹ کرتی ہے جو ہمارے آئی اوز یہاں پہ تھانے پہ موجود ہیں۔ ہم نے اسمال ٹیمز آن ایچ پولیس اسٹیشن نوٹیفائی باقاعدہ کی ہوئی ہیں۔ تو میں ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں۔ فار ایگزامپل یہاں گلبرگ ایریا میں اگر کوئی شاپنگ کے دوران کسی کے ساتھ کوئی موبائل فون چھن جاتا ہے تو اس کا یہ ہے کہ اس کی ایف آئی آر، آپ کو پتہ ہے آئی جی صاحب کی طرف سے بڑی اسٹرکٹ انسٹرکشن ہے، فوراً ایف آئی آر ہو جاتی ہے۔ تو اس کا جو آئی ایم ای آئی ہے اس کو ہم رن کرواتے رہتے ہیں۔ بظاہر تو ایسے لگتا ہے، ہم ایک مایوسی کی فضا ہوتی ہے کہ پتہ نہیں ہمارا یہ ریکور ہوگا کہ نہیں ہوگا، لیکن یہاں پہ ہمارا ایک پورا ایک سسٹم ہے۔ وہ تمام واردات میں جو چلے جاتے ہیں موبائل فونز، ان کی آئی ایم ای آئی ہم رن کرواتے رہتے ہیں، اسکین کرواتے رہتے ہیں، اور ڈیلی بیسس پہ 10-15 آئی ایم ای آئی ڈیٹیکٹ ہو جاتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ان موبائل فونز میں کوئی نہ کوئی اس میں سم ڈال دیتا ہے، جس سے ہمیں وہ ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے۔ اس کی پوری سی ڈی آر انالیسز کرتے ہیں، اس کی لوکیشن چیک کرتے ہیں، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ پھر اس کی ریکوری ہو۔ اور نہ صرف ہم موبائل فون کی ریکوری کرواتے ہیں بلکہ جس نے اینڈ سنیچر ہوتا ہے، جو کرمنل ہوتا ہے، اس تک بھی ہم پہنچ پاتے ہیں۔ یہ ایک ایسا محفوظ اور شور طریقہ ہے آئی ٹی کا جس میں کوئی شک اور جھوٹ کی گنجائش نہیں ہے۔ تو ان ٹولز کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے غالب مارکیٹ میں یہ جو جس کو جھپٹا کہتے ہیں، اس میں ہم نے گینگز اریسٹ کیے ہیں۔
ابھی ریسنٹلی اچرا میں ہم نے ایک گینگ نقب زنی کا اریسٹ کیا ہے. تو ہم نے وہ تمام واردات جس میں گن پوائنٹ کے اوپر موبائل فون چھین لیے جاتے ہیں, کیش سنیچنگ ہو جاتا ہے, جو ہینیس نوعیت کے ہیں, ان تمام میں جس میں موبائل فون چلا جاتا ہے, وہ ایک ہمارا بڑا امپورٹنٹ پیس آف ایویڈنس ہوتا ہے. تو کنٹینیوسلی ہمارا ریڈار آن ہے, اور جو ہی ہمیں وہ ڈیٹیکٹ ہوتے ہیں ہم فی الفور اپنے آئیوز کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اور ان کریمنلز تک پہنچ کے وہ جو مال مسروقہ ہوتا ہے وہ ریکور کرتے ہیں. اچھا ایس پی صاحب, آپ کی جو ماڈل ٹاؤن ڈویژن ہے یہ بڑی پوش علاقے اس میں شامل ہے, جیسے گارڈن ٹاؤن ہو گیا, ماڈل ٹاؤن ہو گیا, گلبرگ ہو گیا. تو یہاں ڈکیت کے بڑے بڑے گینگز ہیں, تو آپ نے کافی سارے گینگ پکڑے بھی ہیں, ان کو سنپ بھی کیا ہے, تو ان کی تھوڑی سی تفصیلات بتائیں. جی بالکل, میں نے آپ کو بتایا ہے زیادہ جو کرائم میں اگر ماڈل ٹاؤن کو ڈیوائڈ کروں گا, آپ کے نالج میں اضافہ کروں گا, ایک تو یہ پوش ایریا ہے, ساتھ میں ایک میرا سب ڈویژن ہے کانا اور نشتر کالونی. وہ میں سمجھتا ہوں سپرب کا ایریا ہے, وہ اٹ از بٹوین قصور اینڈ لاہور. تو وہاں پہ رورل ٹچ ملتا ہے. تو جو آپ نے پوش ایریا بتایا ہے, اس ایریا میں زیادہ تر جو کرائم ہوتا ہے وہ میں نے آپ کو بتایا روڈ رابری, یا پھر چلتے ہوئے راہگیر سے کوئی موبائل فون چھین لینا, اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. تو اس میں آپریشن ونگ بہت ہی اچھا ان کا میکانزم ہے پیٹرولنگ کا, ان کے ناکے آپ نے دیکھے ہوں گے, لگے ہوں گے. تو وہ تو ہے ایک کرائم پریونشن کا ایک اسپیکٹ. جو کرائم ڈیٹیکشن ہے, جب تک ہم گینگز کو اریسٹ نہیں کریں گے اور اس قانون کے کٹہرے میں نہیں لائیں گے تو وہ کرائم رک نہیں سکتا. تو اس کا وہ جو کام ہے وہ انویسٹیگیشن کا کام ہے. تو ہم نے, جیسے کہ میں نے پورا ایک مفصل طریقہ بتایا ہے, آئی ٹی فورینزکس کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے غالب مارکیٹ میں, ہم نے گلبرگ میں ایسے گینگ, پروفیشنل گینگ جو ان ہینیس کرائم میں ملوث ہیں, ان کو ہم نے اریسٹ کیا ہے اور بڑے موبائل فون بھی ریکور کیے ہیں, اور جو ان کی امانتیں تھیں ہم نے شہریوں تک پہنچائی ہیں. اچھا ایک اور چیز ہے ایس پی صاحب کہ یہاں جو ہے مرڈر کے واقعات ہوئے, ڈبل مرڈر کے بھی ہوئے, اور بہت سارے جو ایسے واقعات تھے جن میں بالکل بلائنڈ مرڈر تھے, تو وہ بھی آپ نے ٹریس کیے, وہ بھی ہمارے ناظرین کو بتائیں. جی بالکل, جو زیادہ تر دشمنی بیسڈ تھے مرڈر, وہ میں نے آپ کو جیسے بتایا سپرب کے جو میرے 2 پولیس اسٹیشنز ہیں, کانا اور نشتر کالونی. تو اس سے مرڈر سے بڑا کوئی ہینس کرائم ہو نہیں سکتا. تو افسران بالا کی طرف سے بڑی اسٹرکٹ اس میں انسٹرکشنز ہیں, ہم کوئی کمی کوتاہی نہیں چھوڑتے. اور اس میں بلائنڈ مرڈرز کانا میں ہوئے ہیں, اور وہ ہم نے سکسیزفلی الحمدللہ ڈیٹیکٹ کیے ہیں. ونس اگین میرے جو ٹیم ہے, جو تفتیشی ہیں, ان کی انتھک محنت, سی سی ٹی وی کو چیک کرنا, پورا روٹ ٹریک کرنا, پھر جیو فینسنگ کرنا, IMEI دیکھنا. پھر مرڈر میں یہ ہوتا ہے کہ سم ٹائم جو مدعی پارٹی ہے وہ ایک جو اصل ایکیوزڈ ہوتا ہے اس کے ساتھ 4-5 اور کے بھی نام دے دیتے ہیں. تو ایک اچھے تفتیشی کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ مرڈر کے مقدمات میں ایک تو اوریجنل ایکیوزڈ چالان ہو, اور جو بے گناہ ہیں ان کو بھی بے گناہ ثابت کرنا بھی ایک تفتیشی کی ذمہ داریوں میں شامل ہے. اچھا یہ بھی بتائیں کہ کیونکہ ایک FIR درج ہو جاتی ہے, اس کے بعد سب سے اہم جو ایشو ہوتا ہے وہ چالان کا ہوتا ہے, تو چالان آپ کے کتنی % جو ہے نا وہ عدالتوں کو بھجوا دیے گئے ہیں؟ جی بالکل, بڑا امپورٹنٹ کویشچن آپ نے ریز کیا ہے. لاہور از اے بگ سٹی, اور اس کی جو پولیس مینجمنٹ اور چالان, آپ کو پتہ ہے فری رجسٹریشن آف FIR ہے. تو یہ ایک ہیوج چیلنج تھا انویسٹیگیشن کے لیے کہ جو چالان ہیں وہ بر وقت پہنچے. تو اس میں ہماری گائے باگاہے کیمپینز چلتی رہتی ہیں. ابھی ریسنٹلی ایک کیمپین جس میں نارکوٹکس کے جو چالانز تھے اس میں کچھ ڈسکریپنسیز جو تھیں فگرز میں وہ آئی تھیں بٹوین پولیس اینڈ پروسیکیوشن اینڈ کورٹ. آپ کو پتہ ہے یہ 3 کڑیاں ہوتی ہیں, پولیس ہے, پروسیکیوشن اینڈ کورٹ ہے. تو دیر واز اے ڈسکریپنسی آف فگرز جس میں وہ میچ نہیں کر رہے تھے. تو CCPO لاہور نے بڑا اسٹرکٹلی اس پہ ایکشن لیا, وہ لسٹیں مرتب کی گئیں, دن رات ہم نے محنت کی, اور 99% جو چالان تھے وہ ہم نے 2017 سے لے کے ابھی تک
آلموسٹ کوئی 7 ایئرز بنتے ہیں. تو ان 7 ایئرز کے تمام جو مقدمات تھے ان کی لسٹ کمپائل کی گئی اور ہم نے انشور کیا ہے کہ ان کے جو چالان ہیں وہ ہم سینڈ ٹو کورٹ کروائیں. تو پینڈنسی پہ بہت حد تک قابو پا لیا گیا ہے. پول کام کا ہمارا ایک سسٹم ہے. ساتھ ساتھ ہم جو اپنے فگرز ہیں وہ اپنے پول کام پہ بھی ہم اپلوڈ کر دیتے ہیں. تو الحمدللہ ایک چیلنج تھا جو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اس کو ایک سکسیس میں بدلا ہے. اچھا، ایک اور اہم چیز ہے کہ انلیگل ویپن جو ہے نا وہ معاشرے میں قتل و غارت اور جرائم کی وجہ بن رہے ہیں. تو ان کے جب آپ کے پاس کیس آتے ہیں ان کی تفتیش کے دوران انلیگل ویپن کا پتہ چلتا ہے تو کتنے ٹریس کیے گئے، اس حوالے سے بتائیں. جی بالکل، انلیگل ویپن ہی کرائم کا وجہ بنتے ہیں، جس میں ڈکیتی، رابری، ایون مرڈر، اٹیمپٹ ٹو مرڈر. تو جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یہاں لاہور میں 2 ونگز کام کرتے ہیں، ایک آپریشنز کا، ایک انویسٹیگیشنز کا. انویسٹیگیشن کا تو کام ہے ڈیٹیکشن، تو کوئی کرائم ہو جاتا ہے وہ ڈیٹیکٹ کرے. یہ میجورٹی جو میں سمجھتا ہوں اسپیکٹ جو ہے یہ کرائم پریونشن میں آتا ہے کہ جو انلیگل ویپن کی جو سیف سینکٹریز ہیں، جو ایک سپلائی چین ہے، اس کو بریک کریں. اور آپریشنز کی جو ونگ ہے اس میں بہت اچھی کارروائیاں کرتے رہتے ہیں، وہ بڑی محنت کرتے ہیں. وہاں پہ آپ نے لاہور کی سڑکوں کو دیکھا، بڑا محفوظ بنایا ہوا ہے انہوں نے. اور ڈولفن فورس ہماری ماشاءاللہ بہت اچھا کام کرتی ہے، اور ایون روڈ کے اوپر وہ لائیو انکاؤنٹرز بھی ہوتے ہیں اور کسی بھی طرح کی قربانی سے دریغ نہیں کرتے. تو میرے خیال میں زیادہ اس میں جو ورک ہے وہ آپریشنز کا ہے اور وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. اس میں انویسٹیگیشن کا جو پارٹ ہے، ڈیٹیکشن آف کرائم، وہ اپنے بہترین طریقے سے اس کو خوش اسلوبی سے سر انجام دے رہے ہیں. اچھا ایس پی صاحب، اگر ہم 1 مہینے کے کارکردگی کا جائزہ لیں آپ کی انویسٹیگیشن ٹیم کا، تو اس حوالے سے ہمیں کچھ فیکٹس اینڈ فگر کے حوالے سے بتائیں. جی بالکل، جو 1 مہینے میں پچھلا جو آپ کا مئی کا مہینہ گزرا ہے، تو اس میں ٹوٹل مرڈر کے جو کیس انویسٹیگیٹ ہوئے ہیں سکسیسفل وہ 11 ہیں، اور جو اٹیمپٹ ٹو مرڈر ہے 324 جو جس کو کہتے ہیں، وہ 17 کیسز ہم نے سکسیزفلی پورے تفتیش کمپلیٹ کیا، اور اس میں جو ایکیوز تھے، جو اوریجنل ایکیوز تھے، ان کو اریسٹ کیا ہے. اور ایک اور بڑا امپورٹنٹ جو ضرر کے ہوتے ہیں، جو انجری ہو جاتے ہیں لڑائی جھگڑے میں، اس میں مین کمپلینٹ یہ ہوتی ہے کہ پولیس تفتیش کو کمپلیٹ نہیں کر رہی. تو اس میں ہم نے 25 کیسز جو ہیں وہ سکسیزفلی اس کی تفتیش کمپلیٹ کی ہے، اور اس میں جو مین ایکیوز تھے، اوریجنل ایکیوز تھے، ان کو اریسٹ کیا ہے. اسی طرح ریپ کے 17 کیسز جو ہیں ہم نے ڈیٹیکٹ کیے ہیں، اور جو اس میں انوالو تھے ایکیوزڈ ان کو ہم نے پابند سلاسل کیا ہے. اور رابری کے ٹوٹل 172 جو کیسز ہیں ہم نے وہ ڈیٹیکٹ کیے ہیں سکسیزفلی. اسی طرح اور چوری کے کیسز ہیں 600 ہیں. اس میں ایک اور امپورٹنٹ جو اسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی ایریا میں آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ کرائم وہ کتنا کرائم ہے وہاں پہ اور کتنا کرائم نہیں ہے، کہا جاتا ہے کہ آپ اس کے پی اوز کو چیک کریں گے، اس کے پی اوز کا کتنا ہے. وہ ایک لٹمس ٹیسٹ کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے. تو افسران بالا کی اس پہ ڈیلی بیسس پہ مانیٹرنگ کی جاتی ہے. تو پچھلے مہینے ہم نے ٹوٹل جو اے کیٹیگری کے اور بی کیٹیگری کے ہم نے اریسٹ کیے ہیں وہ ٹوٹل 188 کا فگر ہے. تو آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری جو ماڈل ٹاؤن انویسٹیگیشن کی ٹیم ہے وہ دن رات محنت کر رہی ہے. ان کرمنلز کو جو ایبسکاؤنٹ کر رہے ہوتے ہیں ہمارے کرمنل جسٹس سسٹم سے، ان کو ہم اریسٹ کر رہے ہیں اور ان کو قانون کے کٹہرے میں لے کے آ رہے ہیں. اچھا، آپ کے انویسٹیگیشن کی جو ڈویژن ہے اس میں آپ نے جزا اور سزا کا سسٹم بنایا ہے، تو یہ بتا دیں کہ اگر ریسنٹلی منتھ میں کچھ نے اگر کوئی اس طرح کے اقدامات کے کرپشن میں ملوث ہوئے ہیں تو ان کے خلاف کیا ایکشن لیا گیا، اور جو آپ نے ابھی ہم نے دیکھا کہ آپ نے کچھ چیک بھی دیے ہیں وہ بھی تفصیلات بتا دیں. جی بالکل، محکمہ پولیس میں جزا اور سزا کا بڑا اسٹرکٹ سسٹم ہے. اس کے بغیر میں سمجھتا ہوں کہ وہ موٹیویشن لیول حاصل نہیں ہو سکتا. جو اچھی کارکردگی دکھاتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا مرڈر، اٹیمپٹ ٹو مرڈر کیسز جو ڈیٹیکٹ کیے ہیں، تو ہم نے ان کو نقد کیش بھی دیے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی چیف کمپلینٹ کی جاتی ہے کہ تفتیشی کو تفتیش کرنے میں اس کے کاسٹ
لگتی ہے. تو جو کاسٹ آف انویسٹیگیشن ہے اس کا بڑا ٹرانسپیرنٹ اور فیئر سسٹم بنایا ہے ہم نے. جو وہ IO ہے اس کے نام پہ ہم چیک بناتے ہیں, جس نے اس کو تفتیش کی ہوتی ہے اس کے نام پہ ایک چیک بنتا ہے. آج بھی ہم نے ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں. اور جہاں تک سزا کی بات ہے, زیرو ٹالرنس فار کرپشن, بالکل کسی صورت بھی. اور جو تفتیش ہے خاص طور پہ وہ تو میرٹ کو اس کا پری ریکوزیٹ ہے. میرٹ کے بغیر تفتیش مکمل ہو ہی نہیں سکتی. تو جہاں کہیں پہ بھی کوئی کوتاہی آئی ہے اس کو چارج شیٹ کرتے ہیں, اس کو ہم شو کاز نوٹس دیتے ہیں, اور اس کو ہم اکارڈنگ ٹو دی نیگلیجنس کمیٹڈ بائی دا آفیسر, تو اس کے مطابق ہم اس کو سزا دیتے ہیں. اچھا, آخر میں ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتا دیں کہ کسی کی تفتیش اگر غلط ہو رہی ہے تو وہ آپ کے پاس پیش ہونا چاہتا ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ جی بالکل, میرے آفس کے دروازے کھلے ہوئے ہیں صبح 11 بجے سے لے کے شام 6 بجے تک. آئی ایم آل اویلیبل فار مائی پبلک. میں نے کانا میں کھلی کچہری کا سلسلہ بھی کیا ہوا ہے شروع. یہاں پہ بغیر کسی ریفرنس کے, بغیر کسی اپوائنٹمنٹ کے, جو میرے ماڈل ٹاؤن ڈویژن کے کوئی بھی وہ چاہے مدعی پارٹی سے ہے چاہے ملزم پارٹی سے ہے, کسی کو اگر کوئی شکایت ہے کہ پولیس اسٹیشن پہ اس کی تفتیش ٹھیک نہیں ہو رہی, بغیر کسی سفارش سے, بغیر کسی اپوائنٹمنٹ کے میرے پاس آ کے یہاں پہ اپنا مدعا بیان کر سکتا ہے. میرے آفس کا یہ یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو طریقہ کار ہے, دونوں پارٹیز کو میں سنتا ہوں, لیکن جو یہاں پہ ڈیسیجن ہوتے ہیں وہ میرٹ پہ ہوتے ہیں, وہ قانون کے مطابق ہوتے ہیں. تو آپ کے میڈیا کے توسط سے میں ماڈل ٹاؤن ڈویژن کے عوام کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ بغیر کسی ریفرنس کے, بغیر کسی ہیزیٹیشن کے میرے آفس میں آئیں. آپ کو کسی بڑے آفیسر کی یا کسی بڑے آدمی کی سفارش کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں یہاں پہ اویلیبل ہوں. میری کوشش ہوتی ہے کہ میں میکسیمم ٹائم میں اپنی پبلک کو دوں. یہ ان کا رائٹ ہے, یہ ان کا حق ہے. تو وہ آپ آئیں, اپنے مسائل لے کے آئیں, اپنی تفتیش کے جو ایشوز ہیں وہ لے کے آئیں. انشاءاللہ اس کو ہم میرٹ پہ یکسو کریں گے. بہت شکریہ آپ کا. جیسا کہ ہمیں ایس پی انویسٹیگیشن ماڈل ٹاؤن نے بتایا کہ ماڈل ٹاؤن ڈویژن میں خاص طور پہ یہ گزشتہ ماہ میں قتل کے, ڈکیتی کے بہت سارے مقدمات کو ٹریس کیا گیا اور ان کے چلان بھی مکمل کر لیے گئے ہیں, اور کچھ افسران کی کارکردگی جو ہے وہ ایکسٹرا آرڈنری بہتر بنی تو ان کو چیک بھی دیے گئے ہیں. آئندہ ہم کسی نئی شخصیت کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.